أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یہ آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں دعا کی صورت میں مومنوں کو کچھ ہدایات عطا فرمائی گئی ہیں. ان میں سے دو کی طرف میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ مومن اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے آقا تو ہی ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان پیدا فرما. اور دوسری درخواست یہ کی گئی کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کچھ اس رنگ کا ہو کہ ہم متقیوں کے سربراہ بنیں، متقیوں کے پیشوا کہلائیں، متقیوں کے آباء و اجداد بن کر تاریخ میں چمکیں، فاسق اولاد پیچھے نہ چھوڑ کے جائیں. پہلی بات تو اس میں یہ ہے قابل توجہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا جو ہم کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس دعا کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر آنکھوں کی ٹھنڈک، حقیقی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو دراصل ذکر کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد متقی بن جائے. اور اس سے زیادہ کسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی اولاد کو متقی دیکھ لے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے بے ساختہ اور پیارے انداز میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا، ایک دعا کی شکل میں اپنے رب کے حضور عرض کرتے ہیں، یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ کبھی کا جب آئے وقت میری واپسی کا، کہ اے میرے آقا آخری نگاہ جو میری اپنی اولاد پر پڑ رہی ہو
وہ ایسی ہو کہ میں ان کو متقی حالت میں دیکھ کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں۔ سب سے زیادہ معراج آنکھوں کی ٹھنڈک کا اس وقت انسان چاہتا ہے جب وہ زندگی کے انجام تک پہنچ کر آخری نگاہیں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کا خلاصہ بھی بیان فرمایا، یہ ہو میں دیکھ لوں تقویٰ کبھی کا، جب آئے وقت میری واپسی کا۔ تو سب سے پہلے تو جماعت احمدیہ کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ کر جانے والے ہم لوگ بنیں، فاسق اور بد اولاد پیچھے چھوڑ کر جانے والے نہ بنیں، اور یہ چیز دعا کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نصیحت دعا ہی کے رنگ میں ہمیں سکھائی گئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ دعائیں کرو گے تو اس اعلیٰ مقصد کو حاصل کر سکو گے۔ اگر محض اپنی تربیتوں پر انحصار کرو گے یا اپنی کوششوں پر بھروسہ کرو گے تو یہ اعلیٰ مقصد تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ بس بہت دعا کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اور دعا صرف پیدائش کے بعد ہی نہیں، پیدائش سے پہلے بھی کرنی چاہیے۔ بعض دفعات تو انبیاء نے ایسی دعائیں کی کہ سینکڑوں سال بلکہ ہزاروں سال بعد آنے والوں کے لیے بھی انہوں نے دعائیں کی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی عمارت کو استوار کرتے ہوئے اٹھاتے ہوئے حضرت سید ولد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو دعائیں کی، وہ ہزاروں سال بعد میں پیدا ہونے والے ایک بچے ہی کے لیے تو دعا تھی۔ بس صرف یہی نہیں کہ اپنی اس اولاد کے لیے دعائیں کریں جو آپ کے سامنے حاضر کے طور پر پیش ہو چکی ہو، بلکہ اس اولاد کے لیے بھی دعائیں کریں جس کا کوئی وجود ابھی نہیں بنا، اس اولاد کے لیے بھی دعائیں کریں جو نسل بعد نسل پیدا ہوتی چلی جائے گی اور قیامت تک آپ کی ضرورت کے طور پر دنیا میں باقی رہے گی۔ تو ان سب کے لیے تقویٰ کی دعا کو فضیلت دیں اور سب سے زیادہ اسی دعا کی طرف توجہ کریں۔ دوسری بات میں یہ بیان کرنی چاہتا ہوں کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ میں اسلامی نظریہ قیادت پیش کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام نے قیادت اور سرداری کا تصور دنیا کی دوسری قوموں کے قیادت اور سرداری کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ محض قوموں کی سرداری عطا ہو جانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اگر فاسقوں، بدکاروں، بے عمل لوگوں کی سرداری نصیب ہو تو وہ سرداری بجائے فخر اور سے ایک لعنت بن جاتی ہے۔ چنانچہ فرعون کو جس قوم کی سرداری نصیب ہوئی تو اس کے لیے بھی لعنت تھی، اور قوم کے لیے وہ سرداری لعنت بن گئی۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہمیت سرداری کو محض تقویٰ کے اوپر ہے۔ اگر متقی لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے، اگر متقی لوگ تمہارے پیروکار بنیں گے تو یہ سرداری قابل توجہ، قابل فخر تو نہیں کہہ سکتے، مگر اس لائق ہے کہ اللہ کے حضور دعائیں کر کے ایسی سرداری حاصل کی جائے۔ یہی سرداری ہے جس کی دنیا اور آخرت میں کوئی قیمت ہے اللہ کی نظر میں، اس کے سوا قیادت اور قیادت کے کوئی بھی معنی نہیں۔ بس اس نقطۂ نگاہ سے جب ہم غور کرتے ہیں تو خلافت احمدیہ کی طاقت کا راز دو باتوں میں ہے، ایک خلیفہ وقت کے اپنے تقویٰ میں اور ایک جماعت احمدیہ کے مجموعی تقویٰ میں۔ جتنا جماعت کا تقویٰ من حیث جماعت بڑھے گا اتنا ہی زیادہ عظمت اور قوت پیدا ہوگی احمدیت میں۔ جتنا خلیفہ وقت کا ذاتی تقویٰ ترقی کرے گا
اتنی اچھی سیادت اور قیادت جماعت کو نصیب ہوگی. اور یہ دونوں چیزیں بیک وقت ایک ہی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ترقی کرتی ہیں. بس ہماری دعا ہونی چاہیے آپ کی میرے لیے اور میری آپ کے لیے. آپ اپنے رب کے حضور گریہ گزاری کرتے ہوئے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تقویٰ نصیب فرمائے. ایسا تقویٰ جو اس کی نظر میں قبولیت کی اور اس کی درگاہ میں مقبولیت کے قابل ہو. اور میری یہ دعا رہے گی ہمیشہ کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے. کیونکہ جتنی زیادہ متقین کی جماعت مجھے نصیب ہوگی بحیثیت آپ کے امام کے، بحیثیت خلیفۃ المسیح کے، اتنی زیادہ اسلام کے لیے ہم عظیم الشان، اتنی زیادہ ہم اسلام کی عظیم الشان خدمت کر سکیں گے، اتنی زیادہ احمدیت کو قوت نصیب ہوگی، اتنی زیادہ احمدیت کو عظمت نصیب ہوگی. محض عادات کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. عادات کے ساتھ روحانی دنیا میں فضیلتیں نہیں ناپی جاتی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ساری دنیا کی کل قیمت ایک وجود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل پر آپ کی بیٹی کے خاک کے برابر بھی نہیں تھی. وہ ایک ہی وجود تھا جو خدا کا قائم مقام اس دنیا میں تھا، اور وہ ایک ہی وجود تھا جس کی خاطر ساری کائنات کو قربان کر دیا جاتا تو عرش الہی میں ایک ذرا سا بھی ارتیاز پیدا نہ ہوتا. بس حقیقت میں خدا تعالیٰ کے ہاں قیمت اقدار کی ہوا کرتی ہے، تعداد کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور وہی تعداد باعث برکت ہوتی ہے جو اعلیٰ اقدار کے نتیجے میں خود بخود نصیب ہو جایا کرتی ہے. جب زندہ رہنے کی قابل قدریں کسی قوم میں پیدا ہو جائیں، جب تقویٰ کا معیار بلند ہو جائے تو اتنی عظیم الشان مقناطیسی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ باہر کی دنیا کی تعداد خود بخود کھینچتی چلی آتی ہے اور تقویٰ والوں کے ساتھ آ کر ہم آہنگ ہونے لگتی ہے. جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی تقدیر ظاہر ہوتی ہے اور عددی غلبہ بھی نصیب ہو جاتا ہے. مگر اس عددی غلبہ کی قیمت، اس کی حیثیت محض یہ ہے کہ اگر یہ تقویٰ کے تابع نصیب ہو تو قدر کے لائق ہے، اگر یہ تقویٰ سے تابع نصیب نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. بس ہمیں دوسری دعا یہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں ہم متقین کی وہ جماعت ہوں جن کے مقابل پر دنیا کی ہر دوسری چیز قربان کر دینے کیے جانے کے لائق ہے اللہ کی نظر میں. اور یہ ایک عظیم شان معجزہ دنیا میں رونما ہو کہ یہ متقین کی جماعت جو ساری کائنات کی سردار مقرر کی گئی ہے، یہ ساری دنیا کی خادم بن کر ان پر نشاور ہوتے ہوئے، ان کے لیے قربانیاں کرتے ہوئے، ان کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ان کو اپنی ذات میں ضم کرتی چلی جائے. بیک وقت کی سرداری اور بیک وقت کی خادمانہ حالت، یہ بھی اسلامی ایسا تصور ہے جس کا باہر کی دنیا میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ اصول سکھایا، یہ راز سمجھایا کہ سید القوم خادمہم. اگر تم حقیقتاً دنیا کے سردار ہو، اگر خدا کی طرف سے قیادت کا تاج تمہارے سروں پر رکھا گیا ہے تو حقدار کبھی تک رہو گے، اسی وقت تک رہو گے جب تک کہ باقی دنیا کی خدمت میں لگے رہو گے. اگر خدمت لینے کی خاطر سردار بننے کی کوشش کرو گے تو یہ سرداری ان سے چھین لی جائے گی.
کنتم خیر امت اخرجت للناس میں بھی یہی سبق عطا فرمایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لوگوں کی بھلائی اور خدمت کے کام کرتے رہو۔ جب تک یہ صرف تم میں باقی رہے گی، جب تک تم خدمت کی سعادت پاتے رہو گے، اللہ کی نظر میں تم بہترین قوم کہلاتے رہو گے۔ جب ان باتوں سے عاری ہو جاؤ گے اور بنی نو انسان کی بہبود سے مستغنی ہو جاؤ گے تو پھر سرداری کی رضا اس سے چھین لی جائے گی۔ بس ہمیں یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یہ سعادت جو اللہ تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ہمیں نصیب فرمائی کہ ہم جو قوم ہیں جو خدا کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم جو قوم ہیں جو خدا کی نظر میں زندہ رکھنے کے لائق ہیں، اور ہمارے مقابل پر کوئی ابدی اکثریت کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، ہم اپنی اس حیثیت کو نہ بھولیں کہ یہ سرداری دراصل خدمت کے لیے عطا ہوئی ہے، بنی نوع انسان کی بہبود کی خاطر عطا ہوئی ہے، ان پر راج کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں دلوں پر راج کرنے کے لیے ہے، دلوں کو فتح کرنے کے لیے ہے، ان پر پیار اور عشق اور محبت کی حکومت کرنے کے لیے ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین رنگ میں اس اصطلاح میں جس اصطلاح میں قرآن باتیں کرتا ہے ہمیں سعادت عطا فرمائے اور ہمیشہ یہ سعادت قائم اور دائم رکھے۔ اس کے بعد میں تقویٰ کے متعلق ایک حدیث نبوی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ارشادات پیش کرتا ہوں جو تقویٰ کی تشریح میں حضور اکرم حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے۔ ریاض روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے تو آپ نے ایک ایسا واقعہ کیا جو بہت ہی فصیح و بلیغ تھا۔ اس کے نتیجے میں ذرفت منہل العیون، ہماری آنکھیں بہنے لگ پڑی، آنسو جاری ہو گئے، تو وجلت منہل القلوب، اور ہمارے دلوں پر ایک لرزہ طاری ہو گیا۔ میرے باپ نے اس پر کہا، عرض کیا کہ اے رسول اللہ، یہ واقعہ تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وداع کا واقعہ ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے کے قریب ہیں، تو آپ ہمیں کچھ ایسی نصیحت فرمائیے جس کو ہم پکڑ کر بیٹھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات کہیں جس عہد پر ہم ہمیشہ قائم ہو جائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں صرف اتنا فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ، کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں اور یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جب سنا کرو تو اطاعت کیا کرو، اور سننے اور اطاعت کے درمیان کوئی حیل و حجت داخل نہ ہونے دیا کرو۔ اور سمع و طاعت کا مطلب یہ ہے کہ سننا اور اطاعت کرنا اور کیوں اور کس لیے کی بحثیں نہ اٹھانا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے وقت میں جو خاص رفت کا وقت تھا اور جدائی کے لمحات قریب تھے، ہمیشہ کے لیے سب سے زیادہ بنیادی، سب سے زیادہ قائم اور دائم رہنے والی اور قائم اور دائم رکھنے والی نصیحت جو بیان فرمائی وہ تقویٰ کی تعلیم تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تقویٰ کے موضوع پر بہت کچھ فرمایا، نثر کی صورت میں بھی اور نظم کی صورت میں بھی۔ میں ایک نثر کا اقتباس اور ایک نظم کا اقتباس آپ کے سامنے رکھ کر اس خطبے کو ختم کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں، حقیقی تقویٰ اپنے ساتھ ایک نور رکھتی ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویجعل لکم نورا تمشون بہ، یعنی اے ایمان لانے والو،
اگر تم متقی ہونے پر ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے اتقاء کی صفت میں قیام اور استحکام اختیار کرو تو خدا تعالیٰ تم میں سے اور تمہارے غیروں میں تم میں اور تمہارے غیروں میں فرق رکھ دے گا. وہ فرق یہ ہے کہ تم کو ایک نور دیا جائے گا جس نور کے ساتھ تم اپنی تمام راہوں پر چلو گے. یعنی وہ نور تمہارے تمام افعال اور اقوال اور قوا اور حواس میں آ جائے گا. تمہاری عقل میں بھی نور ہوگا اور تمہاری ہر ایک اٹکل کی بات میں بھی نور ہوگا اور تمہاری آنکھوں میں بھی نور ہوگا اور تمہارے کانوں اور تمہاری زبانوں اور تمہارے بیانوں اور تمہاری ہر ایک حرکت اور سکون میں بھی نور ہوگا. اور جن راہوں میں تم چلو گے وہ راہ نورانی ہو جائے گی. غرض جتنی تمہاری راہیں تمہارے خوا کی راہیں تمہارے حواس کی راہیں ہیں وہ سب نور سے بھر جائیں گی اور تم سراپا نور ہو جاؤ گے اور نور ہی میں چلو گے. اب اس آیت سے صاف طور پر ثابت ہے کہ تقویٰ سے جاہلیت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. ہاں فہم اور ادراک حسب مراتب تقویٰ کم و بیش ہو سکتا ہے. اسی مقام سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑی اور اعلیٰ درجہ کی کرامت جو اولیاء اللہ کو دی جاتی ہے جن کو تقویٰ میں کمال ہوتا ہے وہ یہی دی جاتی ہے کہ ان کے تمام حواس اور عقل اور فہم اور قیاس میں نور رکھا جاتا ہے اور ان کی قوت کشی نور کے پانیوں سے ایسی صفائی حاصل کر لیتی ہے کہ جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی. ان کے حواس نہایت باریک بین ہو جاتے ہیں اور معارف اور دقائق کے پاک چشمے ان پر کھولے جاتے ہیں اور فیض صاحب ربانی ان کے رو ریشم میں خون کی طرح جاری ہو جاتا ہے. آئینہ کمالات اسلام صفحہ 166 159. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نظم میں جماعت کے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ دور ہیں خدا سے جو تقویٰ سے دور ہیں ہر دم اسیر نفرت و کبر و غرور ہیں. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نفرت کو چھوڑ دو کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو اس بے ثبات گھر کی محبت کو چھوڑ دو اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو. اسلام چیز کیا ہے خدا کے لیے فنا کر کے رضائے خویش پہ مرضی خدا. جو مر گئے انہی کے نصیبوں میں ہے حیات. اس راہ میں زندگی نہیں ملتی بجز ممات. اس کرم خاک اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو. زیبا ہے کبر حضرت رب غفور کو. بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں. چھوڑو غرور و کبر کہ تقویٰ اسی میں ہے. ہو جاؤ خاک مرضی مولا اسی میں ہے. تقویٰ کی جڑ خدا کے لیے خاک ساری ہے. عفت جو شرط دین ہے وہ تقویٰ میں ساری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں تقویٰ کی راہوں پر قدم مارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب جماعت نے یہ دردناک خبر سن لی ہوگی کہ رات اچانک مکرم محترم چودھری ظہور احمد صاحب سابق آڈیٹر ناظر دیوان کا حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا. بہت ہی مخلص دیرینہ خادم تھے. مجھے بھی ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہے اکٹھے بعض مجالس میں. میں نے ان میں بعض صفات بڑے قریب سے دیکھی. ایک تو بہت محنت کی عادت تھی، دوسرے رازداری کا مادہ بہت پایا جاتا تھا، اور کلیتاً ان کے اوپر انحصار کیا جا سکتا تھا. تیسرے وفا بہت تھی، اور خلافت احمدیہ کے ساتھ تو ایسی کامل غیر متزلزل وفا تھی کہ جس کو نصیب ہو اس کے لیے یقیناً قابل رشک ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اگر یہاں جنازہ آیا ہوا ہو تو انشاءاللہ میں نماز جمعہ کے بعد یہیں نماز جنازہ پڑھاؤں گا. ساتھ ہی اس دعا کی بھی تحریک کرتا ہوں جہاں ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرتے رہیں، وہاں یہ بھی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک اچھا خادم ہم سے اٹھا لے تو اس کی جگہ 1000 اچھے خادم ہمیں عطا کرے، کیونکہ کام بہت ہے اور طاقت کم ہے. بہت زیادہ کام ہے دنیا میں. ابھی تو ہمیں کسی ایک ملک میں بھی روحانی غلبہ نصیب نہیں ہوا. تو اچھے کارکن اگر اس سے چلے جائیں اور ان کی جگہ بہت سے اور اچھے کارکن جگہ لینے کے لیے آگے نہ آئیں تو کام کیسے چلے گا؟ توکل اللہ ہی کی ذات پر ہے اور وہی کام کو چلائے گا. مگر ہمارا فرض ہے کہ بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے عاجزانہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کارکنوں سے کبھی بھی خالی نہ رکھے. ایک لے تو اس کی جگہ 1000 اور دے، اور یہ سلسلہ فضل اور رحمتوں اور برکتوں کا آگے ہی آگے چلتا چلا جائے. عباد اللہ رحمت اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.